ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مستجعا على بطنه فقال ان هذه زجحة لا يحبها اللہ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ کے رسول نے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس طرح لیٹنے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسا نبی عطا کیا ہے جس نبی نے ہمیں سونے تک کا طریقہ بتایا ہے، لیٹنے تک کا طریقہ بتایا کہ تم نے لیٹنا کس طرح ہے اور تم نے جاگنا کس طرح ہے۔ قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کو اگر پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے رسول اس طرح لیٹتے تھے اور اس طرح جاگتے تھے تو اللہ کے رسول کو نمونہ بناتے ہوئے ہمیں اسی طرح سونا چاہیے اور اسی طرح جاگنا چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا اور الٹا لیٹا ہوا تھا پیٹ کے بل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے مجھے ہلایا اور آپ نے فرمایا دوزخیوں کی طرح کیوں لیٹے ہوئے؟ یعنی اہل دوزخ جو ہیں، اہل جہنم جو ہیں، ان کی علامت میں سے ایک علامت ہے کہ وہ الٹے لیٹیں گے۔ اس لیے ایک تو جب بھی لیٹنا چاہیے سیدھا لیٹنا چاہیے۔ دوسری بات جو احادیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک ٹانگ کو کھڑا کر کے اس کے اوپر دوسری ٹانگ رکھ کے لیٹنا، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ لیکن یہ کیونکہ عرب کے اندر لوگ چادر باندھتے تھے، لنگی باندھتے تھے، تو برہنہ ہونے کا خطرہ ہوتا تھا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے تو وہ اگر اپنی ٹانگ کے اوپر ٹانگ کھڑی کر کے اوپر ٹانگ رکھتا ہے اور اس وجہ سے کہ اس کے جسم میں کمزوری ہے یا لیٹنے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے یا ٹانگوں کو ذرا ریلیکس کرنا چاہتا ہے اور وہ سطر اس کا مکمل ڈھانپا ہوا ہے تو پھر وہ ٹانگ کو کھڑا کر کے اس کے اوپر ٹانگ رکھ سکتا ہے۔ لیکن جس شخص نے لنگی باندھی ہے، چادر باندھی ہے، ظاہری بات ہے برہنہ ہونا کا خطرہ ہے۔ کوئی ہمارے گھر میں بزرگ ایسا ہوتا ہے، وہ اگر چادر پہنی ہوئی ہے اور وہ اس طرح ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے لیٹے تو اسے متوجہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو رات کے شروع میں اگر آپ پڑاؤ کرتے، کہیں ٹھہرتے، تو آپ کی عادت تھی کہ اپنے داہنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے آپ رکھتے اور اس طریقے سے آپ دائیں طرف کروٹ کر کے سو جاتے تھے۔ اور اگر فجر سے پہلے یعنی کچھ دیر پہلے، تھوڑی دیر بعد فجر ہو جائے گی، رات کا آخری پہر ہے، تو اس وقت اگر آپ سوتے تو آپ اپنی کلائی کھڑی کر دیتے تھے اور ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے آپ آرام فرماتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نیند کا غلبہ نہ آ جائے۔ کلائی ظاہری بات ہے کھڑی ہو اور سر کے نیچے اگر ہاتھ ہو تو پھر نیند اس طرح نہیں آتی، آرام تو مل جاتا ہے لیکن نیند نہیں آتی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ لگ جائے اور نماز نہ چلی جائے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات سونے لگتے تو آپ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہونا۔ اس کو چھوٹی موت قرار دیا ہے یہ رات کا جو سونا ہے،
جب ہم رات سو جاتے ہیں اور گہری نیند میں ہوتے ہیں، ہماری روح کہیں اور پھر رہی ہوتی ہے، دنیا کی کہیں اور سیر کر رہی ہوتی ہے، تو اسی لیے یہ دعا سکھلائی کہ اللہم باسمک اموت واحیا۔ اب جو غور کرنا چاہیے، کیا ہم رات یہ دعا پڑھ کے سوتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں گانے سنتے سنتے سو گیا ہوں، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ میں فلم یا ڈرامہ موبائل پہ دیکھتے دیکھتے سو گیا ہوں، کہیں ایسے تو نہیں ہے میں فضول گپیں لگا کے اور باتیں کرتے کرتے سو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول کی کیا عادت ہے کہ آپ دعا پڑھ کے سو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ جب رات کو سونا ہے تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، اس کے بعد سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا جائے، اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جائے، پھر آیت الکرسی پڑھی جائے، پھر چاروں کل پڑھے جائیں، اور پھر ان کو اپنے ہاتھوں پہ مل کے پھونک کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ جسم پر مل دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ تھی کہ آپ رات سونے سے پہلے کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک کے جسم کے اوپر مل دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ ملک جو 29ویں پارے کی صورت ہے، رات سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی اس کی روٹین بنا لیتا ہے، سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ مرتا ہے اور قبر میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو سورہ ملک کے خوبصورت پرندے کی شکل میں اسے پروں کے اندر لے لیتی اور اللہ تعالیٰ اس کو آواز دے دیتا ہے، زبان دے دیتا ہے، اور پھر وہ سورہ ملک کہتی ہے اے قبر والے پریشان نہ ہونا، تم یہاں سکون سے رہو۔ پھر سورہ ملک اللہ کے پاس جا کے کہتی ہے کہ اے پروردگار، یا تو اس قبر والے کو معاف کر دے یا مجھے قرآن سے نکال دے، یہ سفارش وہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو یہ بھی آپ کی سنت ہے کہ آپ اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور کی دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ مجھے تو نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے اور میں نے تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ میرا ابھی بھی عقیدہ یہ ہے، میں اٹھ تو گیا ہوں، زندہ تو ہو گیا ہوں، چاہتا تو میری سانس تو روک دیتا، چاہتا تو میں نہ اٹھتا، لیکن تو نے مجھے زندہ کیا، اٹھایا، لیکن میرا عقیدہ ابھی بھی ہے۔ لیکن ایک بندہ صبح اٹھتے ہی، بعض دفعہ ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، گالیاں شروع ہو جاتا ہے، اٹھتے ہی کھانا چائے ناشتہ مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جب بھی اٹھیں تو یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی چھت پر سونے سے منع فرمایا ہے جس گھر کی چھت پہ منڈیر نہ ہو، وہ جو پردے لگے ہوتے ہیں، دیوار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اگر تم کسی کے گھر کی چھت پہ جا کے سوئے ہو اور اس کے وہ پردے موجود نہیں ہیں، وہ اوپر دیوار نہیں ہے، اور خدا نخواستہ نیند میں تم آ کے گر گئے ہو، تو اللہ کا ذمہ نہیں ہے، فرشتے بھی ذمہ نہیں لیں گے۔ ویسے تو فرشتے جو ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن ایسی چھت جس کے اوپر پردے نہ لگے ہوں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی کہتا ہے تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، گرتا ہے تو گر جائے، اور اس گھر والے پہ بھی جس کے آپ مہمان ہیں اس کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ گر گئے ہیں اور آپ کو کچھ ہو گیا ہے تو اس کے ذمہ۔ تو اس لیے سونا یہ بہت اہم چیز ہے، یہ سونا چاہیے، جسم کا حق ہے، لیکن سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد یہ اعمال لازمی کرنے چاہیے۔ اس لیے آج یہ فیصلہ کر لیں کہ اپنے رسول کی یہ سنت ہم نے پوری کرنی ہے کہ جب بھی سونے لگیں گے دائیں طرف کروٹ کر کے سوئیں گے، اپنے رخسار کے نیچے اس طرح ہاتھ رکھ کے سوئیں گے، ٹھیک ہے، دعا پڑھ کے سوئیں گے، جو وظائف آپ کو بتائے ہیں یہ پڑھ کے سوئیں گے۔ صبح جب اٹھیں گے، ہاں ایک اور بھی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے اپنا مسواک اپنے سرہانے کے نیچے رکھتے تھے، مسواک، اور جب صبح آپ اٹھتے تھے تو سب سے پہلا کام آپ یہی کرتے تھے کہ آپ مسواک کرتے تھے۔ آپ جب اٹھنے لگتے تو کچھ دیر آپ لیٹے رہتے تو جسم کو ہلانا، پاؤں کو ہلانا، ہاتھوں کو ہلانا، انگڑائی لینا، اس سے جسم ریلیکس ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے فریش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اٹھ کر مسواک کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔
بجائے یہ کہ ہمارے ہاں تو لوگ منہ ہی نہیں دھوتے، کولی نہیں کرتے اور جا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مسواک کر کے اٹھنا چاہیے، اور رات سوتے ہوئے بعض روایات ہیں کہ حضور سونے سے پہلے بھی مسواک کرتے ہیں، اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ جو رات کو ٹوتھ برش کرنا ہے یا مسواک کرنا ہے، یہ صحت کے لیے زیادہ مفید ہے کہ رات آپ جب سو رہے ہیں خلال کر کے سونا چاہیے، مسواک کر کے سونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق سونے اور جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔